زیادہ گرمی، بہت زیادہ ٹھنڈ، بہت زیادہ برسات، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے اس کا اثر ہوتا ہے جو دکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گاہے بگاہے مومنوں کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے، راہیاب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتا تاکہ انسان اب بھی سمجھ جائے، تاکہ انسان اب بھی راہیاب ہو جائے اور بھٹکنے سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گاہے بگاہے یہ مومنوں کو دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو یک بار کی ہمیں اور آپ کو سزا دے سکتا تھا ہماری غلطیوں پر، ہمارے گناہوں پر یک بار کی اللہ تعالیٰ گناہ کا سزا دے سکتا تھا، جیسے کہ پہلے امتوں کے ساتھ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 طرح کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ پہلے بنی اسرائیل پر جو نافرمان قوم تھی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان، بہت زیادہ بارش ہوئی جس سے لوگ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد پھر والقمل، اس کے بعد پھر پسو یعنی جوئی کی ایسی بارش ہوئی، ایسے زیادہ کیڑے ہوئے کہ اس سے لوگ پریشان ہوئے۔ والقمل والضفادع، اس کے بعد ٹڈیوں کی بہت زیادہ بارش ہوئی، بہت زیادہ ٹڈی، اتنی زیادہ ٹڈی کہ لوگ اس سے پریشان ہوئے، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، بہت زیادہ اس سے پریشانی ہوئی۔ والضفادع والدم آیات مفصلات، اور اس کے بعد بہت زیادہ خون کی بارش، جہاں کھانا کھاتے اس کھانے میں خون کا حصہ ملتا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لوگ ان کے قریب گئے کہ ہمارے کھانے میں خون آ جاتا ہے، آپ کے کھانے میں خون نہیں ہے، لہٰذا آپ کا کھانا میں کھا لوں۔ لوگوں نے دے دیا، لیکن وہ کھانا جب وہ کھانے کے لیے آگے بڑھاتے تو ان کے کھانا میں جس کھانے کو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے لیا تھا، اس میں بھی خون آ جاتا، حتیٰ کہ وہ کہتے کہ اپنے سے خود سے اٹھا کر دے، تو وہ خود سے اٹھا کر دیتے، جب تک ان کے ہاتھ میں رہتا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ان کے ہاتھ میں صحیح سالم رہتا، لیکن جب ان نافرمان قوم میں آتا تو ان کے ہاتھ میں خون بن جاتا ہے۔ یہاں تک ہوئی غیرت، یہاں تک ہوئی کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اپنے منہ میں ڈال کر نوالا اپنے منہ سے میرے منہ میں ڈال دو، چونکہ میرے ہاتھ میں آتے ہوئے خون بن جاتا ہے، لہٰذا آپ اپنے منہ سے میرے منہ میں ڈال دیں تاکہ ہم کھا سکیں، میرا پیٹ بھر جائے اور وہ خون کے حساب سے مجھے نجات مل جائے۔ لیکن خدا کا قہر تھا کہ وہ خون جو بنی اسرائیل کے منہ میں، جب تک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کے منہ میں رہتا تھا، اس وقت تک وہ نوالا رہتا تھا، وہ کھانا رہتا تھا، وہ رزق رہتا تھا، لیکن کہیں وہ رزق اور وہ نوالا ان نافرمان قوم کے منہ میں ڈالا جاتا، ان کے منہ میں جانے کے بعد وہی چیز غفور بن جاتا۔ یہ عذاب تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی ان نافرمان قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا کہ شاید یہ سمجھ جائے۔ اور 5 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، پانی کا عذاب، اور اس طریقے سے پسوؤں کا عذاب۔ اس طریقے سے پھر بھی وہ قوم تھی کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی بنی اسرائیل تھی جن بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ عطا فرمایا تھا۔ من اور سلوہ یہ 2 چیز ہے۔ من وہ چیز ہے جو آسمان سے وہ چیز اترتی تھی اور وہ رات کو اترتی تھی اور کسی جگہ میں جم جاتی تھی، وہ شہد نما، یا پھر یہ کہیے کہ برسات اس طریقے سے ہوتی تھی جیسے شبنم کی بارش ہوتی ہے، اور شبنم اس طریقے سے آتی تھی، جگہ جگہ پر جم جاتے، لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اسے اٹھا لیتے، وہ من کہلایا جاتا تھا۔ وہ ان کی خوراک تھی جو آسمانی خوراک تھی، اس کی اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سلوا ایک پرندہ ہوا کرتا تھا جو چھوٹا نما ہوا کرتا تھا، بٹیر نما ہوا کرتا تھا، اور بڑی رات کو بڑی تعداد میں وہ آیا کرتے، اور ان من و سلوا کو وہ لے کر وہ ان کی خوراک دی اور آیا کرتے دوسروں کو۔ لیکن وہ بنی اسرائیل تھی کہ اس نے کیا کہا، مما تنبت الارض یخرج مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ یہ ایسی نافرمان قوم تھی کہ من و سلوا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ کمانے کی ضرورت نہیں تھی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی آسانی کے ساتھ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غذا آتی تھی کہ آپ کو صرف کھا لینا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل اپنے کرتوت اور اپنی فطرت پر وہ اتر آئی، اور انہوں نے کہا کہ مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ۔ اے مولا، اے موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے زمین سے اناج اگائے۔ اور کیا چیز مانی؟ آپ کو سن کر کے وہ چیز حیرت ہوگی۔ انہوں نے کیا مانگا؟ من بقلها وقثائها، کہ ہمارے لیے صاف کا یہ ترکا
वक़िस्साइहा व फूमिहा और गेहूं उगाए, व अदसिहा व बसलिहा और मसूर की दाल उगाए, व बसलिहा प्याज उगाए। ये चीजें उन्होंने मांगी। ये कौन कौन सी चीजें मन्नो सरवा मिल रहा था आसमान से, कुछ कमाने की जरूरत नहीं थी। आज हम और आप किस लिए परेशान हैं कि हमारा पेट भरे, हमारे बाल बच्चों का पेट भरे, लोग इसलिए परेशान हैं। और वो बनी इसराइल को बगैर कुछ कमाए हुए मन्नो सरवा मिल रहा था। उस कौम का यह आलम था कि वो अगर वो कौम चलती तो उस पर धूप से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने बादल को उन पर साया कर दिया था कि इन्हें धूप का एहसास करना। लेकिन वो कौम ऐसी हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो साग चाहिए, हमें तरकारियाँ चाहिए, हमें तो ककड़ियाँ चाहिए, हमें मसूर की चाहिए, हमें गेहूँ चाहिए और हमें प्याज चाहिए। इस तरीके की मांग करती है। तो बुजुर्गों को कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे आज़ाब के बाद में अता फरमाया। फिर फरमाया इन तुम मिस्र फइन वलकुम मा सालतुम, कि तुम शहर में जाओ तुम्हारे लिए वही चीज मिलेगा। उसरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु, फिर वो दिन आया कि वो कौम जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला हुई और वो कौम दिन ब दिन वो जिल्लत और रुसवाई में चलती चली गई। बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला आज़ाब